السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاندار فیصلہ دیا ہے۔ یہ شاندار فیصلہ کیا ہے؟ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے دلیرانہ ریمارکس پر عوام نے بھرپور خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کیا اب پارلیمنٹ ختم نبوت اور قانون توہین رسالت کو مزید پختہ کرے گی؟ کیا ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کے ذمہ داروں کا احتساب ہو پائے گا؟ کیا عدالت پارلیمنٹ کو مرتد کی سزا مقرر کرنے کا حکم دے گی؟ کیا اب قادیانی شناخت چھپا کر اعلیٰ عہدوں تک نہیں جا سکیں گے؟ کیا اب تمام سرکاری ملازمین کے لیے ختم نبوت حلف نامہ لازمی ہوگا؟ پاکستان کی تمام اقلیتیں آئین کی وفادار ہیں، مگر قادیانی پاکستان کے آئین کو کیوں نہیں مانتے؟ پروگرام کے پہلے حصے میں انہی سوالات پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں، اور پروگرام کے آخری حصے میں دوسرے حصے میں ہم آج بات کریں گے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ میں جب ووٹنگ ہو رہی تھی شام کے مسلمانوں پر بمباری کے حوالے سے، تو اس میں پاکستان نے کیوں شرکت نہیں کی، پاکستان کیوں اس ووٹنگ کے سلسلے میں غیر حاضر رہا۔ آج ہمارے ساتھ مہمان پینل میں محترم جناب مفتی محمد حسین خلیل صاحب ہمارا ساتھ دیں گے۔ اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے پروفیسر ڈاکٹر حسن مدنی صاحب، اور سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں محترم جناب طارق اسد ایڈوکیٹ صاحب، وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور اسی طرح سابق قادیانی اور نو مسلم بھائی طاہر منصور صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ اگر ہم بات کریں آج کے پروگرام کے حوالے سے، تو سپریم کورٹ میں تقریباً 7 دن تک مسلسل ختم نبوت حلف نامے کے حوالے سے جو کیس چل رہا تھا اس کی سماعت ہوئی 7 دن تک تقریباً، اور یہ ختم نبوت حلف نامے کا معاملہ اٹھا تھا 22 سپتمبر 2017 کو۔ اس کے بعد 3 اکتوبر کے دوران یہ معاملہ میڈیا پر منظر عام پر آیا، پہلے سینٹ میں اٹھا، پھر قومی اسمبلی میں معاملہ اٹھایا گیا، اور پھر 2 اکتوبر کو غالباً 2 اکتوبر کو 2017 کی 2 اکتوبر کو یہ معاملہ میڈیا پر سامنے آیا، جس کے بعد سے پہلے حکومت کی طرف سے انکار کیا گیا کہ ایسا کوئی ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد پھر یہ معاملہ ایسا ہوا کہ حکومت نے اقرار کر لیا، اور حکومت نے جیسے تھا معاملہ اور کہا کہ جس طرح قانون پہلے تھا ویسے کہ ویسے ہم نے دوبارہ کر دیا ہے۔ اور اس میں مولانا اللہ وسائے صاحب نے بھی پٹیشن دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس میں یہ کہا تھا کہ بہت سے ایسے عہدے ہیں گورنمنٹ کے جن میں قادیانی موجود ہیں، اور قادیانی خود کو مسلمان ظاہر کر کے وہ سرکاری عہدے استعمال کرتے ہیں جو مسلمان اکثریت میں ہیں، ان کے حق کو ضائع کر رہے ہیں، ان کے حق کو ختم کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ان کی پٹیشن تھی کہ قادیانی کتنے ہیں اور کہاں کہاں ہیں، ان کی وضاحت ہونی چاہیے۔ اس پر بھی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، اور عجیب انکشاف پہلی مرتبہ پاکستان میں یہ ہوا کہ تقریباً 10,000 کے قریب ایسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے خود کو مسلمان ظاہر کرتے رہے، بعد میں انہوں نے کچھ عرصے پہلے کچھ مفادات کے لیے بیرونی دنیا میں جانے کے لیے، بیرونی دنیا میں کچھ چیزیں حاصل کرنے کے لیے انہوں نے خود کو قادیانی ڈکلیئر کیا، اور لگ بھگ 1.5 لاکھ سے زائد قادیانیوں کی آبادی بتائی گئی ہے۔ لیکن ایک افسوسناک بات یہ سامنے آئی اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے دوران، سماعت کے دوران، کہ جو پاکستان کے اہم ادارے ہیں، حساس ادارے ہیں، انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ سول اداروں اور جو بیوروکریسی ہے اس میں کون لوگ قادیانی ہیں یا کون کون سے اداروں میں قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی جانچ پڑتال یا اس کی شناخت کے حوالے سے سپریم کورٹ کے پاس کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے۔ تو یہ افسوسناک بات تھی۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ اس فیصلے میں کیا کچھ ہوا، تو بنیادی طور پر جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ تمام سرکاری ملازمین بشمول عدلیہ، بشمول افواج پاکستان اور بشمول پاکستان کی بیوروکریسی، سب کے لیے ختم نبوت حلف نامہ کو لازمی کرنے کی تجویز دی ہے۔ اسی طرح شناختی کارڈ، پیدائش سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ اور انتخابی فہرستوں میں مسلم اور غیر مسلم کی شناخت کے حوالے سے بھی حلف نامے کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ شناختی کارڈ میں مذہب کو چھپانے کو جرم قرار دینے کی تجویز بھی دی ہے۔ اسی طرح نادرا کو فوری طور پر قادیانیوں کے حوالے سے مکمل ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ اسی طرح اس فیصلے میں حکومت پاکستان کو تمام شہریوں کے مکمل کوائف مرتب کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ قادیانیوں کا خود کو مسلمان ظاہر کرنا ریاست سے دھوکہ دہی کے مترادف ہے، یہ کہنا تھا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا اس فیصلے میں۔ اسی طرح قادیانی سول سروس افسران کی مذہب کے اعتبار سے عدم شناخت آئین پاکستان کے روح کے منافی ہے، یہ کہنا تھا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا اس فیصلے میں۔ ریاست کے ہر شہری کو آئین اور قانون کا وفادار ہونا چاہیے۔
اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا۔ اور اسی طرح اہم بات جو اس فیصلے میں سامنے آئی کہ اسلامیات پڑھانے کے لیے مسلمان اساتذہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مذہب اسلام کے مطابق اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پارلیمنٹ کو ہدایات دی ہیں کہ پارلیمنٹ اس حوالے سے غور و فکر کرے۔ اسی طرح اس اہم فیصلے میں یہ کہا گیا کہ ختم نبوت ہمارے دین کی اساس ہے۔ اس ضمن میں پارلیمان سے حساسیت اور بیداری کی توقع رکھنا مسلم اکثریت کا بنیادی حق اور فریضہ ہے۔ اسی طرح اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ ختم نبوت پر نقب لگانے والوں کی سازشوں کے مکمل سدباب کے لیے پارلیمنٹ کو ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے چاہیے۔ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، خائن اور دائرہ اسلام سے خارج شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح اس فیصلے میں کہا گیا کہ اس ختم نبوت کے دعویٰ کرنے والے کو جھوٹا، خائن اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کو آئین کے اعلامیے کے طور پر پڑھا جانا چاہیے۔ پارلیمان اس حوالے سے اس پر بھی غور کریں۔ اور راجہ ظفر الحق کمیٹی نے جو ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کے حوالے سے جو سفارشات یا رپورٹ پیش کی تھی، عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس رپورٹ کو تسلی بخش قرار دیا اور ساتھ میں کہا کہ پارلیمنٹ کو مزید اس رپورٹ پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کے ذمہ داروں کا احتساب ہو پائے گا؟ کیا ختم نبوت حلف نامہ کیس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر ایک اہم جو معاملہ ہے مرتد کی سزا کا، وہ ابھی تک پاکستان میں مقرر نہیں، کیا پارلیمنٹ مرتد کی سزا مقرر کرے گی؟ یہ وہ فیصلے ہیں جس پر یہ بنیادی سوالات ہیں۔ تو یہ جو فیصلہ، اگر ہم اس فیصلے کی بات کریں، ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی بات کریں، تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسا شاندار فیصلہ آیا ہے کہ جس میں ختم نبوت کے حوالے سے جو مسلمانوں کا اجتماعی بنیادی عقیدہ ہے، اس حوالے سے مسلمانوں کی روحوں کو خوش کیا گیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ ایک آئین کا تقاضا بھی تھا جسے اس فیصلے میں پورا کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب ہائی کورٹ کو مزید یہ بھی کرنا چاہیے کہ کچھ ایسا اقدامات کرنے کی پارلیمنٹ کو ہدایات دیں کہ آئندہ کے بعد ختم نبوت کے حوالے سے یا اسی طرح توہین رسالت کے قانون کے حوالے سے کوئی بھی بندہ بات نہ کرے، اور اس پر چھیڑ خانی تو دور کی بات، اس پر بات کرنے کو بھی جرم قرار دیا جائے۔ تو اس فیصلے میں ہم اگر جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو جتنا خراج تحسین پیش کریں وہ واقعی کم ہے۔ پوری پاکستانی عوام، پاکستان کے مسلمان جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ممنون اور احسان مند ہیں کہ انہوں نے بہت جلد یہ انتہائی اہم فیصلہ دیا جس کو واقعی سراہا جانا چاہیے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب نے، مذہبی اسکالر ہیں، اور جو ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ چلا اس میں عدالت کی طرف سے معاون بھی رہے اور انہوں نے اپنا اس حوالے سے مقالہ بھی پیش کیا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، بہت بہت شکریہ، آپ حضرات نے ہمیں موقع دیا اور یہ سعادت ہمیں بخشی، آپ کا بہت شکریہ جی مفتی صاحب، آپ اس تاریخ ساز فیصلے کے حوالے سے آپ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا، یہ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ فیصلہ کس بنیاد پر کیا گیا، کیا پٹیشن تھی؟ جی بس اس حوالے سے میں عرض کر دوں کہ یہ صرف مسلمان نہیں بلکہ ہر عقل مند شخص کے لیے اس فیصلے کو بنظر استحسان دیکھنا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فیصلے کی جو بنیاد ہے وہ نہ صرف یہ کہ اسلام اور نظریہ پاکستان کی مستحکم بنیادوں پر مبنی ہے، بلکہ اس کی جو بنیادیں ہے وہ عقل عام اور کامن سینس کا تقاضا بھی ہے۔ اس فیصلے کا جو محوری نقطہ ہے، جو بنیادی نقطہ ہے جس پر سارے فیصلے کا بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ غیر مسلم کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ اپنی شناخت جو ہے اس کو چھپا کر بطور مسلم اپنی شناخت کریں۔ اور ساتھ اس فیصلے میں صرف غیر مسلموں کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا بلکہ مسلمان کے حوالے سے بھی یہ بات ہے کہ وہ مادی مفادات کے حصول کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر نہیں کر سکتا۔ تو دونوں طرف انہوں نے بات کی ہے بالکل بیلنس رکھتے ہوئے، اور ایسے بہت سارے کیسز ہیں جس میں مسلمانوں نے اپنے آپ کو قادیانی لکھوا کر بہت سارے مفادات حاصل کیے ہیں، تو ان کی بھی نفی اس فیصلے میں ہوئی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس فیصلے کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کرنا، یعنی اپنی شناخت چھپا کر غلط شناخت ظاہر کرنا، یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، خیانت ہے، اس کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو چیز دھوکہ ہو، فراڈ ہو، خیانت ہو، وہ نہ صرف یہ کہ شرعاً حرام ہے بلکہ سیکولر جو اخلاقی معیارات ہے اس کے تحت بھی وہ ناجائز ہیں۔
اور اس سے بھی بڑھ میں بتاؤں کہ 1974 کے مقدمے میں مرزا ناصر پر جو جرح ہوئی ہے، جس کی روایات موجود ہے کتابی شکل میں، تو اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں مرزا ناصر نے جگہ جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات تسلیم کی ہے کہ اپنی شناخت چھپا کر کسی اور شناخت میں اپنے آپ کو ظاہر کرنا یہ جرم ہے اور بددیانتی ہے۔ اور ساتھ مرزا ناصر نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ عمل مذہبی آزادی کے زمرے میں بالکل نہیں آتا، اور نہ ہی کسی کو اپنے مذہب کے اظہار کا پابند بنانا اس کے مذہبی اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ تو اس فیصلے میں جو بھی چیزیں ہیں اس کو انہوں نے بالکل مطلب تسلیم کیا ہے 1974 میں۔ بلکہ مزید انہوں نے یہ بھی کہا ہے، اور یہ ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے، کہ یہ جو عمل ہے یہ قابل دست اندازی جرم ہے، اور جو مجاز اتھارٹیز ہے اس میں مداخلت کا حق ہے ان کو، اور وہ ان کا سرتباب اس طرح عمل کا سرتباب کر سکتی ہے۔ تو عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے یہ مرزا ناصر کی جو باتیں ہیں اس کے بھی بالکل مطابق ہے۔ آئین پاکستان اور نظریہ پاکستان کا جو تقاضا ہے، اس اسلام کی جو لیگل انٹیٹی ہے جو اس ملک کی، اس کا بھی تقاضا ہے، اور اس ملک میں جو رہنے والی اکثریت ہے ان کے ایمان کے تحفظ کا جو سب سے بڑی دولت ایک مسلمان کے پاس ہوتی ہے، اس کے تحفظ کا بھی ذریعہ ہے۔ تو اس کو کسی بھی طرح جو ہے نا وہ مطلب یہ کہ اس فیصلے کی تنقید نہیں کی جا سکتی، اور یہ ہر لحاظ سے سراہنے کے اور قابل ستائش فیصلہ ہے۔ مفتی صاحب لیکن مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ قادیانی اپنی شناخت چھپاتے کیوں ہیں، اور اس سے پھر مسلمانوں کو کیا نقصانات ہوتے ہیں، پاکستان میں کیا نقصانات اس کے سامنے آتے ہیں؟ یہ ظاہر بات ہے کہ قادیانیوں نے جو اپنی آئینی حیثیت ہے وہ تسلیم کی ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے اور قرار دینے پر مصر ہیں۔ لہٰذا جب وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں تو کیوں وہ اپنے آپ کو غیر مسلموں کے اعداد و شمار میں ڈال دیں؟ تو ان کی طرف سے تو یہ وجہ ہے۔ لیکن اب یہ کہنے کی بات ہے کہ اگر وہ واقعی مسلمان ہیں تو ان کی یہ بات درست ہے، لیکن اگر وہ واقعی مسلمان نہیں ہے، جیسے کہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارے آئین کا یہ حصہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو بطور مسلمان جب ظاہر کریں گے تو اس کی مثال بالکل ایسی ہوگی کہ ایک قمیص ہے اور دو آدمی اس کے دعوے دار ہیں، تو ایک کرتا اور ایک قمیص کو ایک ہی آدمی بیک وقت پہن سکتا ہے، دو لوگ نہیں پہن سکتے۔ بالکل۔ تو قادیانیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے وہ کافر ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو یا تو وہ مسلمان رہیں گے یا ہم جو اکثریت میں ہے وہ مسلمان رہیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں مسلمان ہوں۔ بالکل۔ تو انہوں نے اپنے آئینی حیثیت تسلیم نہیں کی ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنی شناخت چھپاتے ہیں، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی شناخت چھپا کر اہم اور حساس عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ اپنے مذہب کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ سر ظفر اللہ خان کی جو وزارت خارجہ میں رہے ہیں اس کی کارکردگی تاریخ میں موجود ہے، اس نے تمام پاکستانی سفارت خانوں کو قادیانیت کی تبلیغ کی آماجگاہیں بنائی ہوئی تھی، اور اپنے مذہب کی ترویج میں کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی۔ تو یہ لوگ اپنی شناخت چھپا کر مادی مفادات بھی حاصل کرتے ہیں اور اپنی مذہب کی تبلیغ اور ترویج بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ سادہ لو مسلمان اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان کو مسلمان سمجھ کر ہی ان کے ساتھ ڈیل کرے، اور رفتہ رفتہ وہ اپنے عقائد سے اور ایمان سے محروم رہے۔ لیکن مفتی صاحب یہ بھی تو اعتراض اٹھایا جاتا ہے نا کہ اگر وہ اپنی شناخت کو ظاہر کریں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ قادیانی ہیں، تو مسلمان ان کو مار دیں گے، کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ جی یہ بات بالکل صحیح ہے، اور میں نے جو عدالت میں بات رکھی اس میں سب سے پہلے میں نے یہ بات رکھی کہ اس مسئلے کو بیلنس کرنا چاہیے، اور جو اقلیتوں کے حقوق ہے اسلام میں وہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے کسی کے دباؤ میں آ کر آج کے مغرب کے دباؤ میں وہ حقوق تجویز کیے ہیں، بلکہ آج سے 1400 سال پہلے بالکل ایک آزادانہ ماحول میں ایک جینین انداز میں اسلام نے ان کو حقوق دیے ہیں۔ تو وہ حقوق بھی میں نے گنوائے 20 بڑے بڑے حقوق ہیں، ان میں ان کے ایمان اور عقائد اور مذہب کا تحفظ سب چیزیں شامل ہے۔ تو یہ الگ سے ریاست کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان خدشات کا سدباب کرے، اور اگر کوئی اس وجہ سے ان کو ٹارگٹ کرتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور ان کو مارتے ہوئے نقصان پہنچاتے ہیں تو بالکل غلط ہے، اس کی ہم بالکل تائید نہیں کرتے، اور وہ خلاف اسلام بھی ہے، خلاف آئین و قانون بھی ہے، اس کا الگ سے انتظام ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے شناخت کو چھپا کر مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل کرے، کیونکہ دھوکہ دہی اور فراڈ ہے، اور اس کے پیچھے کوئی صحیح نیت ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن جی بالکل مفتی صاحب آپ نے ٹھیک کہا کہ حقوق تو دیے جاتے ہیں، اسی ضمن میں ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے مسلمانوں کی طرف سے کہ آج تک پاکستان میں کسی مسلمان نے کسی قادیانی کو اس طرح نہیں مارا کہ وہ قادیانی ہے، بطور قادیانی کوئی بھی قادیانی پاکستان میں اب تک جو ہے نا کسی مسلمان نے اس کو قتل یا اس کو مارا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ
یہ اگر ان کی شناخت واضح ہو گئی تو لوگ ان کو مار دیں گے، یہ میرے خیال میں خدشہ ہی ہے. اس کو ظاہر سی بات ہے اس کو ایسا پروموٹ نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن بہرحال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت قادیانیوں کی سرگرمیاں کس حد تک جاری ہیں سوشل میڈیا کو سامنے رکھتے ہوئے؟ جی، سرگرمیاں تو ان کی بہت ساری ہے، اور ان سرگرمیوں کے مؤثر ہونے کی جو پیچھے اصل وجہ ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں ان کی ویب سائٹ آپ دیکھیں، اس پہ مینار کی علامت ہے اور یہ اپنے لوگوں کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں. تو جو بھی آدمی اسلام کو سرچ کرے گا نیٹ پر تو ان کے ویب سائٹ پر پہنچے گا، اور ظاہری علامات سارے اسلام کی ہے تو وہ دھوکے میں آ سکتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے احکام ہے، میں نے اپنے مقالے میں وہ بات کی تھی وہاں عدالت میں بھی، کہ 27 ایسے بڑے بڑے شعبے ہیں دین کے اور احکام کے کہ جس میں ایک مسلم اور غیر مسلم کا ایک واضح فرق ہے. تو اگر اس چیز کو چھپا دیا جائے تو پھر یہ فرق سارے مٹ جائیں گے، کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو سوشل میڈیا پر یہی ان کا طریقہ ہے. جو عدالت کے فیصلے میں جس بات کو کور کیا گیا ہے، یہ اس فیصلے پر اگر عمل ہو تو یہ سب کے حق میں خیر کی بات ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا لے یا اپنے آپ کو ضرور جو ہے نا وہ ہمارے عقائد مان لے، مسلمان ہی رہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ باقی جو اقلیتیں رہتی ہے، ہندو ہے، پارسی ہے، سکھ ہے، وہ سب اپنی شناخت پر فخر کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، تو ان کو بھی ایسا کرنا چاہیے. اس میں ان کا بھی تحفظ ہے، اور اگر تحفظ نہیں ہے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کرے. اور ایسا نہیں ہوگا میرا خیال میں کہ کوئی محض اس وجہ سے کہ قادیانی ہے کوئی ان کو مارے گا، نقصان پہنچائے گا. کسی سکھ اور پارسی کو کیوں نہیں مارتا کہ اس کو مارتا ہے. تو کون کون اصل سے بات شعبے یہ ہے کہ وہ آپ کیا جب دھوکہ سمجھتے ہیں کہ دہی سے کام لیں گے. کون کون سے شعبے ایسے ہیں جن میں قادیانیوں کو نہیں جانا چاہیے یا ان کو نہیں دینے چاہیے؟ دیکھیں، اس ملک جو ہے، یہ ملک جو ایک آئینی ریاست ہے، اس کی اپنی جو ہے نا ایک لیگل اینٹی ہے، ایک اپنا وجود ہے. قطع نظر اس سے کہ میں اور آپ اور کوئی دوسرا اس ملک میں رہتا ہے نہیں رہتا، اس ملک کی اپنی ایک شناخت ہے، اپنے ایک ریاستی وجود ہے. اس ریاستی وجود کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو انتظام و انصرام چلانے والے لوگ ہیں وہ سب مسلمان ہوں اور اسلام سے وفادار ہوں. اب یہ خود سوچنے کی بات ہے کہ جو آدمی غیر مسلم ہو اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے تو وہ نظریہ پاکستان کا تحفظ قطعا نہیں کرے گا، بلکہ وہ اس غلط نظریے اور کفر نظریے ہی کی تحفظ کرے گا جس کو اسلام کی صورت میں ظاہر کر رہا ہے. تو اس وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کا جو ضرر ہے نا وہ صریح ہے، اور جو بالکل کھلے ہوئے کافر ہے ان سے بدرجہ ہاں زیادہ ہے اور سنگین ہے. اور اس طرح کے ہوتے ہوئے جتنے بھی حساس مناصب ہے اس پر ایسے لوگوں کے آنے سے اس ملک کا جو ریاستی تشخص ہے اسلام کے نظریے پر قائم ہے وہ باقی نہیں رہ سکتا. تو یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کا ریاستی تشخص زیادہ اہم ہے یا چند لوگوں کا اپنے آپ کو چھپانا کا جو عمل ہے یہ زیادہ اہم ہے. یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. تو جب کسی کا ایک بار قادیانی ہونا ظاہر ہو جائے تو پھر کوئی مسلمان اس سے دھوکے میں نہیں آتا، اور اگر وہ کسی عہدے پر ہے تو بھی اس پر نظر رکھی جا سکتی ہے. لیکن اگر وہ خفیہ ہے تو پھر جو ہے نا کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ دنیا میں واحد اقلیت ہے جو اپنی شناخت چھپانے پر اصرار کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے کیا ان کے مفتی صاحب مقاصد ہے. آپ کیا سمجھتے فتنہ ہیں اور کہ یہ جو حلف نامہ لازمی قرار دیا گیا ہے جو فیصلے میں کہ ہر سرکاری ملازم کے لیے حلف نامہ اٹھانا ختم نبوت کا ضروری قرار دیا جائے، اس کی تجویز دی گئی ہے، تو کیا اس طرح سے پھر آپ سمجھتے ہیں کہ قادیانیوں کا راستہ روک دیا جائے گا؟ اور پھر ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ اس وقت کون کون سی جگہ پر کہاں کہاں قادیانی ہیں یا نہیں ہیں، ان کو جانچنے کے لیے، ان کو پرکھنے کے لیے کون سا معیار ہونا چاہیے؟ بس جی یہ تو مجھے علم نہیں ہے کہ کہاں کہاں ہے، لیکن دیکھیے ایک اصول ہے اور یہ فقہ کا بھی اصول ہے کہ جس کافر کو آپ نے مسلمان کرنا ہے یا اس نے اسلام قبول کرنا ہے تو وہ اس کفری عقیدے سے جس کی وجہ سے وہ کافر قرار پایا ہے اس سے بالکل وضاحت سے انکار کرے، اور اس کی بالکل صراحت کے ساتھ نفی کرے کہ یہ عقیدہ میرا بالکل نہیں ہے. اگر حلف نامے میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ ختم نبوت کا عقیدہ شامل ہو تو میرا خیال ہے کہ اس سے کافی حد تک جو ہے نا وہ صفائی ہو جائے گی، مطلب اس سے کور ہو جائے گا یہ معاملہ. اور ایسا بہت مشکل ہوگا کہ آدمی واقعی قادیانی ہو، اس کو حق سمجھتا ہو، پھر حلف نامے میں وہ بالکل صراحت کے ساتھ اس سے انکار کرے اور اس سے برات کا اظہار کرے. تو اس سے کافی حد تک یہ کور ہو سکتی ہے بات. اور مزید یہ ہے میں تجویز دوں گا کہ ایک کمیٹی قائم ہونی چاہیے جتنے بھی حساس عہدے ہیں ان کے لیے، جس میں بالکل نیوٹرل اور لوگ ہو جو مفادات اور جو ہے نا ان پر کوئی شک و شبہ نہ کیا جاتا ہو، جن کی امانت اور دیانت مفتی صاحب یہ سب آپ چیزیں کا جو ہے نا پوائنٹ آ بالکل گیا کہ وہ ہو کمیٹی سکے. بھی ہونی چاہیے جس کے ذریعے اس کو روکا جا سکتا ہے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا.
قادیانیوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ قادیانیوں کو پاکستان کا آئین بھی وہی حقوق دیتا ہے جو اسلام نے حقوق دیے ہیں۔ پاکستان میں جتنی بھی اقلیتیں ہیں وہ اپنی شناخت پر وہ فخر محسوس کرتی ہیں، وہ محسوس کرتی ہیں کہ وہ ہندو ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ سکھ ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ فارسی ہیں، کوئی اور کسی اور اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے وہ قادیانی ایسے ہیں کہ جو اپنی شناخت کو چھپاتے ہیں اور مسلمانوں والی شناخت کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، جس پر جھگڑا ہوتا ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کی بات کی جائے تو ابھی سب سے اس کی بڑی ایک واضح مثال، روشن مثال کہ پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک سینیٹرز خاتون ایسی منتخب ہوئی ہیں جو ہندوؤں کی سب سے نچلے طبقے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو پاکستان کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان اقلیتوں کو حقوق نہیں دیتا، یہ قطعاً غلط بات ہے۔ پاکستان میں ساری اقلیتوں کو حقوق ملتے ہیں، لیکن جو خود کو اقلیت ہی ظاہر نہیں کرتے، جو خود کو اپنے آپ کو اقلیت ہی نہیں مانتے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، ہم ہی مسلمان ہیں، ہم اکثریت والا دعویٰ وہ کرتے ہیں کہ ہم ہی اصل وہ ہیں، ہم ہی اصل مسلمان ہیں، ہم ہی اصل پاکستان کے شہری ہیں، تو وہ جب اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے ہیں، خود کو اقلیت بھی نہیں مانتے، پھر بیرونی دنیا میں جا کر پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمیں حقوق نہیں دیتا، پاکستان میں ہماری حق تلفی ہو رہی ہے، پاکستان کے آئین میں فلاں بات لکھی ہوئی ہے، تو اس پر عوام کو خود ہی، ہر پاکستانی شہری کو خود ہی غور کرنا چاہیے کہ یہ پاکستان کی بدنامی کے لیے یہ لوگ کس طرح کا ذریعہ استعمال کرتے ہیں اور کس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے پہلی بات تو واضح بات ہے کہ قادیانیوں کے حوالے سے پاکستان کا آئین بالکل واضح ان کو حقوق دیتا ہے، لیکن جب وہ آئین کو مانے تو صحیح، وہ آئین ہی کو نہیں مانتے۔ کچھ دن پہلے یہ خبریں سامنے آئی، جو قادیانیوں کے موجودہ جو سربراہ ہیں ان کے بقول، موجودہ سربراہ ان کے بقول کہ انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان ایک ردی کے ٹکڑے کے برابر ہے، تو اس سے خود ہی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب طارق اسد ایڈوکیٹ صاحب نے، اسلام آباد سپریم کورٹ کے سینئر وکیل بھی ہیں، اور جو فیصلہ ہوا ہے ہائی کورٹ کا اس میں بھی آپ شامل رہے۔ السلام علیکم طارق صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی طارق صاحب، سب سے پہلے تو اس فیصلے کے حوالے سے بتائیے گا جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے۔ آپ نے بھی اس میں درخواست دے رکھی تھی، تو یہ فیصلہ کیا ہوا، اس کا پورا پس منظر کیا ہوا؟ جی بالکل، اس میں یونس قریشی صاحب ہیں، ان کی طرف سے وکیل تھا، اور میں نے الیکشن ایکٹ کو اس بنا پر چیلنج کیا تھا کہ اس میں جو بھی ڈکلیریشن کرنے والے ذمہ دار ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے۔ تو ابھی جو فیصلہ آیا ہے وہ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک تو یہ ہے کہ جو بھی قادیانی ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ چھپاتے ہیں کہ وہ قادیانی ہیں، اور مسلمان بن کر تمام اپنے جو بھی فوائد ہیں وہ حاصل کرتے ہیں اور اپنی پہچان رکھتے ہیں۔ تو اس میں جو 6 نکات ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے، اگر عمل کیا گیا تو یہ چیز جو ہے اب تک جو اس قسم کا فلا چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ حکم نے اپنے فرمایا کہ شناختی کارڈ، برتھ سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ اور انتخاب فہرستوں میں اندراج کے لیے ختم نبوت کا حلف نامہ لازمی قرار دیا جائے۔ کہ بہت ہی اگر یہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو اپنے آپ کو چھپانا بالکل ناممکن ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے سرکاری محکموں میں، افواج میں اور بیوروکریسی میں بھی اسی قسم کے بہت سے بلیک شیپ ہیں جو کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے بہت ہی حساس عہدوں کے فائز ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ان کی دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام سرکاری اور نیم سرکاری محکموں بشمول عدلیہ، مسلح افواج، اعلیٰ سول سروسز میں ملازمت کا جو اندراج ہے اس میں ختم نبوت کا حلف نامہ لازمی قرار دیا جائے۔ تو اس لیے کہ حلف نامے کے اوپر ان کو کچھ نصیحت ہو جاتی ہے۔ تو تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ناظرہ ہر شہری کی مذہبی حیثیت کو واضح کرے اور اس کے لیے ڈیڈ لائن مقرر کرے تاکہ وہ اس کا باقاعدہ طور پر یہ اندراج ہو جائے کہ وہ کون سا عقیدہ رکھتا ہے۔ پھر اگلا ہے کہ پارلیمنٹ ضروری قانون سازی کرے تاکہ قادیانی افراد دین اسلام اور مسلمانوں کے لیے مخصوص اصطلاحات کا استعمال نہ کر سکیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تک تو وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی ظاہر کرتے ہیں، لیکن اس میں قانون سازی ضروری ہے۔ 5واں نقطہ یہ ہے جی کہ نادرہ میں قادیانیوں اور مجرموں کی درج شدہ اور مردم شماری کے ذریعے اکٹھے کیے گئے اعداد شمار میں فرق کی تحقیقات کی جائے، کیونکہ جو اندراج ہے مردم شماری میں
اور نادرہ میں اس سے کافی اختلافات پائے جاتے ہیں، تو بالکل کوآرڈینیٹ کرنے چاہیے، ایک دوسرے سے تیاری کرنی چاہیے، ایک جیسے ہونے چاہیے۔ اور آخری بات تو جو ہے کہ ریاست اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے، خواہ وہ قادیانی ہو یا عیسائی ہو یا ہندو ہو یا کوئی بھی اقلیت سے تعلق رکھتے ہوں۔ تو یہ ویسے بھی ہمارے آئین کے اندر بھی ہے، تو اس کا بھی جی طارق صاحب یہ بتائیے گا، جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ شناختی کارڈ، پیدائش سرٹیفکیٹ وغیرہ کی، یہ اہم نقطہ ہے، تو کیا اس سے پہلے یہ قادیانیوں کے حوالے سے یہ واضح نہیں تھا؟ پاکستان کے آئین میں نہیں لکھا ہوا تھا کہ کوئی ہر بندہ اپنے شناخت کو واضح لکھے؟ قادیانیوں کے بارے میں نہیں لکھا جاتا تھا ایسے برتھ سرٹیفکیٹ میں کہ وہ مسلمان ہیں، قادیانی ہیں؟ نہیں، اس میں میرا خیال ہے کہ اس کا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا۔ اگر کوئی قادیانی ہے تو اپنے آپ کو مسلم، اس میں اگر مسلمان لکھ دیتا ہے تو اس کا کوئی خاص خیال یا توجہ نہیں دی جاتی۔ اس کے نقصانات کیا تھے؟ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں اگر قادیانی اپنی شناخت چھپاتے ہیں تو پھر اس سے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں بہت بڑا ایک نقصان یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو بڑے بڑے عہدے ہیں بیوروکریسی میں بھی، فوج میں بھی، سول سروسز میں، ان سب میں ایسا ہے کہ قادیانی بڑے عہدوں پر اور حساس عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب حساس عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں قادیانی جو ہے پاکستان کے کوئی دوست نہیں ہے، اور اسرائیل کے قریبی جو ہے، زیادہ باہر کے جو بھی سامراج ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ ان کا تعین ہو اور وہ اعلیٰ عہدوں پہ نہ پہنچ سکے۔ اول تو یہ کہ وہ جب اس بات کا اقرار کریں گے تو پوزیشن واضح ہو جائے گی، اور ان کی پوسٹنگ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے گا کیونکہ حساس عہدوں کے فائدہ ہوں، تاکہ ملک کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اسلام نہیں بلکہ ملک کو نقصان پہنچانے کی طارق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا اور جو آپ نے اہم شقیں بھی گنوائی، جو احکامات دیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، کیا پارلیمنٹ یا ایوان بالا ان جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے ہے اس پر قانون سازی کرے گا، ان کو توجہ دے گا، اس پر عمل درآمد ہو پائے گا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ویسے کوئی اتنا توجہ نہیں دیں گے، میرا ایک اپنا ذاتی خیال ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قانون سازی کے معاملے میں میں آپ کو کرتا چلوں کہ قانون سازی کا پابند نہیں ہے پارلیمنٹ، کہ اگر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یہ کہہ دیتا ہے کہ اس پہ قانون سازی کرے تو جو اسٹرکٹ ہماری ڈائکاٹومی آف پاورز ہے، جس کے اوپر ہمارے نظائر بھی موجود ہیں سپریم کورٹ کے بھی، کہ اس میں ہر ایک کا اپنا ایک رول ہے کہ پارلیمنٹ کا کام قانون بنانا ہے، انتظامیہ کا اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور عدلیہ کا انٹرپریٹ کرنا ہے اس کی۔ لیکن اس میں ایک ادارہ دوسرے ادارے کو یہ مجبور نہیں کر سکتا، بائنڈ نہیں کر سکتا، کہ جیسے عدلیہ بھی ہے وہ پارلیمنٹ کو بائنڈ نہیں کر سکتا کہ وہ کسی قسم کا قانون بنائے، کیونکہ اس کا اپنا ایک کام ہے، پارلیمنٹ کا اپنا اختیار ہے کہ وہ قانون بنائے یا نہ بنائے، یا جیسا بھی بنائے۔ بننے کے بعد ہاں یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ تو کرنا پڑے گا انسان کو، لیکن سپریم کورٹ کا، سپیریئر کورٹ کا یہ اختیار ہے کہ اگر وہ قانون آئین کے ساتھ یا بنیادی حقوق کے ساتھ متصادم ہے تو وہ اس کو کلعدم قرار دے سکتے ہیں۔ لیکن بنانے پر جیسے کہ شوکت صدیقی صاحب اپنے اختیارات سے کچھ تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عدلیہ کے اختیار میں یہ نہیں آتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے بھی اختیار میں نہیں آتا کہ وہ پروپوزل تو دے سکتے ہیں، جی تجاویز دے سکتے ہیں، یعنی کہ تجاویز دے سکتے ہیں پارلیمنٹ کو، ایوان بالا کو۔ جی، یعنی صرف پروپوزل دے سکتے ہیں، بائنڈ نہیں کر سکتے۔ کل ایسا نہیں ہو سکتا جیسے ہمارے صدیقی صاحب بہت دفعہ انہوں نے اس بات کو دہرایا، میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دے دوں گا، تو اس کے اوپر بندش نہیں ڈال سکتے، تجویز دے سکتے ہیں، وہ پروپوزل دے سکتے ہیں۔ اچھا، ختم نبوت کے حلف نامے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جو رپورٹ پیش کی تھی راجہ ظفر الحق صاحب نے، تو اس کمیٹی کی جو رپورٹ تھی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس پر فیصلہ صحیح طرح سے سنایا گیا ہے؟ یہ رپورٹ منظر عام پر آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اس میں کیا کچھ تھا، کیا نہیں تھا؟ دیکھیے، مجھے یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ صدیقی صاحب نے ہو سکتا ہے تفصیلاً جو فیصلہ آئے گا اس کے اندر اس کا کچھ ذکر کریں، لیکن میرا جو کیس تھا، میں نے مولانا یونس قریشی یہ خطیب ہیں الفرقان مسجد کے بڑے عالم ہیں، ان کی طرف سے تھا، تو اس میں ہمارا تو استدلال تھا یہ کہ سب سے پہلا تو یہ کہ انٹرم ریلیف نے مانگا یہ تھا کہ
فوری طور پر راجہ ظفر الحق کی جو رپورٹ ہے کمیٹی کی وہ پیش کی جائے، اور اس کے بعد یہ کہ وہ تعین کیا جائے کہ کون اس کے ذمہ دار تھے. کیونکہ میں نے اپنی جو پیٹیشن ہے اس کے اندر میں نے نہ صرف لا منسٹر، لا سیکریٹری کو، ایڈیشنل سیکریٹری کو جو کہ ڈرافٹسمین ہوتے ہیں ان کو بھی، اور ڈپٹی ڈرافٹسمین ان کو بھی پارٹی بنایا تھا. کیونکہ اس لیے کہ وہ ڈرافٹنگ سے ان کا تعلق ہوتا ہے اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ قانون جو بنایا گیا ہے ایسا لگتا ہے جیسے، اس لیے کہ وہ پڑھے لکھے افراد ہیں اور ٹیکنیکل پروفیشنل ہیں. تو اس پر نہ جانے ابھی تک تو کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن ہو سکتا ہے کہ تفصیلی فیصلے میں کوئی اس کا ذکر آئے. کیونکہ ہمارا تو یہ تھا کہ یہ تعین ہو کہ اس کے پیچھے کون تھے، یہ کون سی لابی تھی، کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو اس طریقے سے بہت سیکرٹلی ایک سازش کے ذریعے سے اس قسم کا ڈیکلریشن کو تبدیل کیا. اور وہ ایک میں سمجھوں کہ یہ لانچنگ پیڈ تھا، اس کو آگے ان کے کیا کیا عزائم تھے تو یہیں پہ وہ فائنڈ آؤٹ ہو گیا. تو لیکن یہ کہ اس پر بھی توجہ نہیں دی، بلکہ میں نے سپریم کورٹ میں بھی جو پیٹیشن فائل کی وہ بھی ایک بڑے سینئر صحافی ہیں عبد الودود خبریں کے وہ ایڈیٹر ہیں، ان کی طرف سے تھی، اور اس میں بھی میرا یہی تھا. لیکن اس میں بھی چیف جسٹس افغان صاحب نے بھی کوئی اس کو توجہ نہیں دی کہ اس کو ہم الگ سن لیں گے. انہوں نے صرف جو سیکشن 203 تھا جس میں کہ ڈسکوالیفیکیشن کا طارق صاحب تفصیلی فیصلے کا انتظار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس میں یہ فیصلہ آ جائے گا. بہت شکریہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا. ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے تھے آج ختم نبوت حلف نامے کے حوالے سے. اس میں مزید بھی ہمارے ساتھ 2 مہمان شامل ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. دوسرا سیگمنٹ ہمارا جو آخری والا آخر میں ہم کریں گے انشاءاللہ کہ پاکستان نے شام کے حوالے سے جو ووٹنگ ہو رہی تھی ووٹنگ میں کیوں حصہ نہیں لیا. ہمارے ساتھ ابھی انشاءاللہ مہمان مزید بھی شامل ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں پر ایک مختصر سی بریک لے لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت. آج ہم بات کر رہے ہیں ختم نبوت حلف نامے کے حوالے سے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ختم نبوت کے حوالے سے جو کیس چل رہا تھا اس کا شاندار فیصلہ آیا ہے، تاریخ ساز فیصلہ جسے پورے پاکستانی قوم سراہ بھی رہی ہے اور اس فیصلے کو ایک اہم سنگ میل بھی سمجھا جاتا ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر حسن مدنی صاحب نے، جو اس فیصلے کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش بھی ہوئے اور شاندار طریقے سے انہوں نے اپنا مقالہ بھی پیش کیا جس کو بہت زیادہ سراہا بھی جا رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب آپ اس اہم فیصلے میں شامل بھی رہے اور پیش بھی ہوئے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس فیصلے کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، یہ جو فیصلہ ختم نبوت کے حوالے سے آیا ہے یہ بڑا ہی بنیادی نوعیت کا فیصلہ ہے. جج صاحب نے اس میں ایمانی بصیرت کے ساتھ، مومنانہ فراست کے ساتھ جن پہلوؤں کو انہوں نے لیا ہے اپنے فیصلے میں، اس کے ساتھ ختم نبوت کے معاملے میں جو ہم پر بطور ریاست ذمہ داری پڑتی تھی، بطور مسلمان ذمہ داری عائد ہوتی تھی، جج صاحب نے ان کو بڑی اچھی طرح ان کے بارے میں ان کا راستہ روک دیا ہے کہ قادیانی کس طرح پاکستان اور اسلام کے ساتھ غداری کر رہے تھے. یہ بڑا ہی اچھا فیصلہ ہے اور اس میں بڑے ہی نکات انہوں نے پیش کر دی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قادیانی جو اس میں اہم جو پوائنٹ اٹھائے گئے اس میں یہ تھا کہ ختم نبوت حلف نامہ جو ہے تمام سرکاری ملازمین کے لیے لازمی ہونا چاہیے، اور ساتھ میں ایک جو اہم پوائنٹ یہ بھی تھا کہ شناخت چھپانے کے لیے ان کو ایسا کوئی پیمانہ بنایا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
یہ ایسا عملاً ممکن ہو سکے گا کہ تمام سرکاری اداروں والوں کو کہا جائے، ملازمین کو، کہ ختم نبوت حلف نامہ دیں، اور قادیانی پہ شناخت اپنی چھپاتے کیوں ہیں؟ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی بات قادیانیوں کے ساتھ ہم مسلمانوں کا مطالبہ کیا ہے، ہمارا ان کے ساتھ جو ہے وہ شکوہ کیا ہے، سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے، اس کے بعد اس فیصلے کے جی اندر جن چیزوں کو پیش کیا گیا اس کی اہمیت واضح ہوگی۔ جی اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت وہ یا منصب رسالت کو سمجھنا چاہیے۔ جی اسلام میں منصب رسالت سب سے بنیادی حیثیت، سب سے اہم مقام رکھتا ہے۔ بالکل ہمارے دین کا مقصد تو اللہ کی توحید ہے، اور ہم دنیا میں فلاح اور صلاح کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کو اختیار کرتے ہیں، لیکن توحید کا راستہ اللہ کے نبی کی نبوت کے ذریعے جاتا ہے۔ ہمارے دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، وہ مقام ایک طرف تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، تو دوسری طرف ہمارے دین کے تمام عقائد ہوں، دین کی تمام بنیادیں، تمام احکام منصب نبوت سے ہی ثابت ہوتے ہیں۔ جی یعنی یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، ہمارے رب جو ہے وہ عرش پر موجود ہے، اس رب کی عظمت ہے، وہ ہم سے یہ چاہتا ہے، اس نے جنت اور جہنم بنائی، یہ ساری باتیں ہم نے پہلے ایک نبی کو جب نبی مان لیا ہے، بالکل اس کو نبی ماننے کے بعد ہمیں ان ساری باتوں کا علم ہوا ہے۔ قرآن جی کریم بھی ہمیں نبی کو نبی ماننے کے بعد ملتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کی معرفت بھی اللہ کے نبی کو ماننے کے بعد، نبی ماننے کے بعد یہ معرفت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے دین میں سب سے بنیادی حیثیت منصب نبوت کی ہے۔ بالکل اب اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ قادیانی ان کا موقف کیا ہے۔ قادیانی اسلام کے جتنے بھی اعزازات ہیں، جتنی بھی اسلام کو اللہ نے عظمتیں عطا کی ہیں، وہ ساری کی ساری عظمتیں، حتیٰ کہ ہمارے دین کا نام ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، اور دین کی تمام عظمتیں ہیں، وہ سب اپنے نام کرنا چاہتے ہیں، اور دھکے سے اسلام کے اندر داخل ہو کر اسلام کی تمام سعادتوں کو اپنے نام کرنا چاہتے ہیں، اور جس نبی نے اس پورے دین کی اللہ کے حکم سے تشکیل کی ہے، اس نبی سے ہم مسلمانوں کو محروم کرنا چاہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر قادیانیت کا مقدمہ کوئی نئے دین کا مقدمہ نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر قادیانیت اسلام کے اندر دھوکہ دہی سے داخل ہو کر اسلام کے تمام اعزازات پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ بالکل اس لیے جب اس تناظر کو ہم دیکھتے ہیں تو دھوکہ دہی اس معاملے میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ جی تو جج صاحب کے فیصلے نے دھوکہ دہی کے ان تمام رستوں کو بند کیا ہے۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے وفاقی شرعی عدالت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر قادیانیوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ ان کو جس دین کی دعوت دی جا رہی وہ اسلام نہیں بلکہ ایک اور دین ہے، تو بہت سے قادیانی بھی واپس اسلام میں پلٹ آئیں گے۔ تو گویا پوری کی پوری قادیانیت اس بنیاد پر چل رہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر ڈاکہ ڈال کر اس منصب پر ایک بدبخت شخص کو بٹھانا چاہتے ہیں، اور اسلام کی تمام عظمتیں اپنے نام کرنا چاہتے ہیں، اور جو اس نبی کے اصل پیروکار ہیں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے، اس نبی کے پیروکاروں کو کافر بھی قرار دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے قادیانی کسی یہودی سے، کسی عیسائی سے زیادہ بہتر کافر ہیں، اور وہ زیادہ بڑے دھوکے باز ہیں۔ جی جب ڈاکٹر تک صاحب، اس دھوکے کی نوعیت، اس مسئلے کو نہیں سمجھیں گے، تب جی تک یہ فیصلے کی نوعیت، اس ڈاکٹر کی صاحب، اہمیت دھوکہ ہمارے دہی سامنے جو واضح نہیں ہوتی۔ قادیانیوں کی طرف سے دھوکہ دہی ہوتی ہے، اس کی پھر سزا کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے، قادیانیوں کے دھوکے کی بات یہ ہے نا جی کہ قادیانی کلمے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، جی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی دستبردار نہیں ہوتے، لیکن محمد سے مراد وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد کو اگر کسی نے کامل شکل میں دیکھنا ہو تو وہ مرزا قادیان کو دیکھ لے، یعنی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنا پورا کام چلانا چاہتے ہیں۔ اب بالکل جہاں تک اس دھوکے کی سزا کی بات ہے تو دھوکے کی نوعیتوں کا فرق ہے۔ یہ سوال عدالت میں بھی مجھ سے کیا گیا۔ ایک دھوکہ کسی چھوٹی موٹی چیز کا دھوکہ ہوتا ہے، ایک دھوکہ ایسا ہے جو پوری ریاست سے غداری کا دھوکہ ہے، ریاست کے جو بنیادی اثاثے ہیں جیسے ایٹمی اثاثے ہیں، اس کے جنگی اثاثے ہیں، یا اس کے قومی راز ہیں، ان پر دھوکہ ہے۔ بالکل ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی اساس، اس کی سب سے بڑی متاع جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اور ان کی ہر سنت پر وہ اپنی جان کو اور ان کے ہر ادا پر کٹ مرنا چاہتا ہے، اور اس کا یہ دین اس سے تقاضا کرتا ہے کہ اس کا نبی سے تعلق ہو۔ تو قادیانیت کا جو دھوکہ ہے وہ ہم سے ہماری متاع ایمان کا دھوکہ ہے، ایک مسلمان کی سب سے قیمتی چیز کا دھوکہ ہے، اور اس کے بعد وہ ہماری ریاست کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ رکھتے ہیں۔ اس لیے اس کو صرف دھوکہ نہیں کہنا چاہیے۔ جج صاحب نے یہ قرار دیا ہے کہ جو بھی اس طرح کا دھوکہ کرے گا قادیانی ہم سے، وہ دراصل ریاست سے غداری کرے گا۔ تو جج صاحب کے فیصلے میں جو قیمتی بات ہے، اس بات کو بطور خاص واضح ہونا چاہیے جی کہ کل کے اس فیصلے میں جج صاحب نے ملک میں جتنی بھی سرکاری ملازمتیں ہیں، ملک کے جتنی بھی آئینی عہدے ہیں، ہر عہدے کے اوپر قادیانیوں کی اس دھوکہ دہی کا خاتمہ کر دیا۔
اور خاتمہ اس طرح کیا کہ انہوں نے کہا ہر ایک مرحلے پر جب کوئی آدمی پاسپورٹ بنائے، شناختی کارڈ بنائے، پیدائش کی پرچی بنائے یا کسی بھی ووٹر کی پرچی ووٹر کی لسٹ بنوائے، تو جو بھی کام کرے گا ہر مرحلے پر اس کو حلف نامہ پہلے اس کو حلف نامہ دینا پڑے گا کہ وہ قادیانی ہے یا نہیں، اور اگر وہ حلف نامے کے اندر غلط بیانی کرتا ہے تو وہ ریاست سے غداری کرے گا، اور ریاست سے غداری کی سزا یہ آرٹیکل 6 ہے ہمارے دستور کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو موت کی سزا ملے گی۔ عملاً گویا کہ اس طرح انہوں نے قادیانی کو کہا ہے کہ اس ملک میں رہو تو اپنی شناخت کے ساتھ رہو، اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے دین کے بارے میں کسی قسم کا التباس پیدا نہ کرو۔ اگر تم نے ایک دین کو اختیار کرنا ہے، وہ تم جو بھی دین اختیار کرو یہ گمراہی ہے، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب عدالت پر ایک اعتراض بھی تو ہے نا کہ اب عدالت نے لوگوں کے عقیدے ناپنا شروع کر دیے ہیں، تو کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام ہی ہمارے لیے بنیادی ہمارا سرمایہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے قاضیوں کو بھیجا کرتے تھے، جب اپنے حکام کو بھیجا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ کو بھیجا، مدینہ منورہ سے یمن بھیجا، تو آپ سیدنا معاذ کو کہا تھا کہ اے معاذ، وہاں جا کر لوگوں کو سب سے پہلے جس بات کی تعلیم دینی ہے وہ تم نے توحید کی تعلیم دینی ہے۔ اگر اس بات کو مان لیں پھر نماز کی تعلیم دینی ہے، پھر زکوٰۃ کی تعلیم دینی ہے۔ پھر آپ نے ایک اور بار ان کو قاضی بنا کر بھیجا تو پوچھا کیسے فیصلہ کرو گے، تو انہوں نے کہا قرآن کریم سے فیصلہ کروں گا، رسول اللہ کی سنت سے فیصلہ کروں گا، اور اجتہاد سے فیصلہ کروں گا۔ تو گویا کہ ہمارا پورے کا پورا دین، ہماری سیاست ہو، ہماری معیشت ہو، ہماری معاشرت ہو، ہماری تو ہر چیز ہی توحید سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے حکام سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ ریاست اور عدالت کا فرض ہے۔ قاضی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قاضی 3 طرح کے ہیں، اور 2 قاضی اس میں جہنمی ہیں اور 1 قاضی جنتی ہے، اور وہ قاضی جنتی ہے جو علم کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور علم سے مراد کوئی میتھ کا علم نہیں ہے کہ جغرافی کا علم نہیں ہے، بلکہ علم سے مراد وہ علم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اس لیے عدالت کا کام ہی یہ ہے، مسلم حکمران کا کام ہی یہ ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف۔ اس لیے جو انسان یہ بات کہتا ہے کہ یہ عدالت کا ریاست کا کام نہیں ہے، وہ یہ گویا کہ فرض کر لیتا ہے کہ وہ پاکستان کی اسلامی ریاست میں نہیں رہتا، ممکن ہے وہ ہالینڈ کی بات کر رہا ہو، ڈنمارک کی بات کرتا ہو، برطانیہ کی بات کرتا ہو۔ ہم الحمدللہ ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، اور یہاں کے لوگ اسلامی شریعت کے مطابق اپنے فرائض کو سمجھتے ہیں، یہاں کے حکمرانوں نے اس کا حلف اٹھایا ہے، اور ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں کے عقیدے کے بارے میں نہ صرف واضح کرے بلکہ ان کو اس کی تعلیم و تربیت بھی دے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے تعلیم و تربیت بھی کرے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی قیمتی باتیں کی کہ بالکل عدالت کا یہ اختیار ہے اور عدالت کا کام ہی ہے، چونکہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے، ایک خاص نظریہ اسلام کی بنیاد پر وجود میں آئی، تو جب ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی تو اس نظریے کی حفاظت کے لیے، اس نظریے کی تربیت کے لیے، اس نظریے کو آگے بڑھانے کے لیے ریاست کے تمام اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، اور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا بالکل اپنے اسی نظریے کے مطابق، نظریے پاکستان اور نظریے اسلام کی حفاظت کی خاطر انہوں نے انتہائی اہم فیصلہ دیا جسے بالکل سراہا جانا چاہیے۔ اور جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں یقیناً وہ پاکستان کے وجود میں آنے کی تاریخ کا انکار کرتے ہیں۔ لاکھوں لوگوں نے جو قربانیاں دی، ان کی شہادتیں، ان کی روحوں کو تڑپانے کے لیے ان کا یہ اعتراض بالکل غلط سمجھا جانا چاہیے، بالکل اسی حوالے سے تو چونکہ ایک دوسرا بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پاکستان پوری دنیا کے اندر ایک اہم ملک بھی ہے اور اس کی ایک الگ شناخت ہے، تو اس شناخت کے حوالے سے جہاں عدالت کی ذمہ داری بنتی ہے، وہیں پر جو ہمارے علماء کرام ہیں، وہیں پر جو ہمارے مسلمان ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہ صرف وہ اس فیصلے کو آگے بڑھائیں اور اپنی طور پر جتنا کچھ کرنا چاہیں وہ اس کے لیے کوششیں بھی کریں۔ اس وقت ہمیں جو اہم کیا ہے محترم جناب طاہر منصور صاحب نے، جو نو مسلم ہیں اور سابق قادیانی بھی رہے، ان کے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ بھی قادیانی رہے۔ السلام علیکم طاہر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اہم فیصلہ آیا ہائی کورٹ کا کل، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں ایک اہم بات یہ کہی گئی کہ قادیانی اپنی شناخت چھپاتے ہیں، ان کی شناخت کے حوالے سے کہا گیا کہ تقریباً 10,000 کے قریب لوگ ایسے تھے جو پہلے مسلمان اپنے آپ کو شو کرتے رہے، پھر اس کے بعد وہ قادیانی ظاہر ہوئے، اپنے آپ کو تبدیل کروا لیا۔ تو آپ پہلے تو یہ بتائیے گا، چونکہ آپ کا پورا ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ قادیانیت میں گزرا ہے، آپ سب چیزوں کو سمجھتے ہیں، اندر کی چیزوں کو جانتے ہیں، تو قادیانی اپنی شناخت چھپاتے کیوں ہیں؟
جی سب سے پہلے تو میں اس فیصلے کے حوالے سے یہ کہوں گا، مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ اس فیصلے میں جو وکلاء نے ساتھ دیا، جن علماء نے اور عدلیہ نے بھی، جی کہ یہ بہت عرصے بعد یہ انیشیٹو لیا گیا اور اس حساس موضوع کو منظر عام پہ لایا گیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ مذہب قادیانیت دجل، مکر اور فریب کا نام ہے، جی اور بنیادی طور پر جو اسلام کی مسلمانوں ہے اس کو یہ چھینتے ہیں اور ان کے ہر عمل فعل میں دجل ہے۔ تو جی اسی طرح یہ ان کی ایک اسٹریٹجی کا حصہ رہتا ہے ہمیشہ کہ زیادہ تر یہ جو 10,000 کی تعداد آئی ہے یا سامنے جو فگر آئے ہیں، یہ فیکٹس ابھی اتنے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن پھر بھی زیادہ تر ان میں وہ افراد ہیں کہ جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے، اور وہ اس کے بعد انہوں نے اپنا اصل مذہب ظاہر کیا، یعنی کہ اس سے پہلے زیادہ تر جو ہے کسی نہ کسی سرکاری پوسٹ پر کام کر رہے تھے، خواہ وہ تعلیمی ادارہ ہو، خواہ وہ بیوروکریسی ہو یا فوج ہو۔ تو اس طرح یہ آپ دیکھیں کہ ایک عرصہ تک 60 سال کی عمر تک اپنی شناخت چھپا کر اور مسلمانوں کو دھوکہ اور دجل فریب دیتے رہے ہیں، جس سے ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے بیچ میں ہی رہ کر اپنا مکر اور فریب کا جال بنتے ہیں۔ اس میں ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، میں اپنی ذاتی مثال بھی دیتا ہوں کہ یہاں سے مسلمان بن کر قادیانی اسلامی ممالک میں بھی جاتے ہیں، اور خود میں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مسلمان بن کر ہی یہاں سے سعودی عرب گیا تھا اور وہاں پر ان کا امیر بھی رہا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس معاشرے میں دھوکہ دینے کے لیے اور فائدہ اٹھانے کے لیے اس طرح سے یہ قادیانی کرتے ہیں، تاکہ وہ جو ہے وہ تمام جو ہے وہ جو کہ چھپ کر مسلمانوں کے بیچ میں رہ کر وہ اپنا مطلب نکال لیں۔ طاہر صاحب، آپ نے کہا کہ بہت سے اسلامی ممالک میں بھی قادیانی ہیں، تو کیا پاکستان سے ہی یہ لوگ جاتے ہیں اسلامی ممالک میں، وہاں چھپ کر اپنے اس قادیانیت کی تبلیغ کرتے ہیں؟ جی پاکستان سے بھی جاتے ہیں، ہندوستان سے بھی جاتے ہیں، بنگلہ دیش سے بھی جاتے ہیں، اور بیرونی ممالک سے بھی جاتے ہیں۔ اور کیونکہ جو مرزا غلام قادیانی کا جو بیٹا تھا مرزا بشیر الدین، جی اس نے یہ کہا تھا، یہ جو قادیانی مذہب جماعت کا اسٹرکچر ہے اس کی بنیاد بعد میں اس نے رکھی، اور اس کے بقول یہ اپنا کام نکالنے کے لیے جو ہے وہ اس کو وہ حکمت کہتے ہیں، اور حکمت کے تحت ان کے ہاں سب کچھ جائز ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنا بھی، لیکن اس کے پیچھے اصل بات یہ ہے کہ وہ آئین پاکستان کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے کہ آئین میں جو ترمیم ہوئی اور جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، جس کو وہ آفیشلی ابھی تک قادیانی جماعت تسلیم نہیں کرتی ہے، اور اگر وہ دیکھا جائے تو وہ آئین کے غدار بھی کہلائیں گے، کیونکہ وہ آفیشلی اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتے ہیں۔ ابھی بھی ان کا جو سربراہ ہے وہ بیٹھ کے لندن سے ہمارے اس آئین کو مطلب وہ تسلیم نہیں کرتا، کہ چونکہ وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو اقلیت بھی نہیں تسلیم کرتے، اس لیے وہ ہر سرکاری ڈاکومنٹ کے اوپر مرزا قادیانی کو لعنت بھیج کر جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں، اور اس کی حکمت وہ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ ہم اس آئین کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ بھی پورا قادیانیت سے وابستہ رہا، پہلے اس سے پہلے آپ کے آپ نے آپ کا انٹرویو سنا، اس میں کہا کہ آپ کے والد اور دادا اور سب لوگ قادیانی تھے، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ بڑے عہدوں پر بھی تھے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ جی بالکل یہ بات درست ہے۔ میرے اپنے چچا میجر جنرل مسعود الحسن نوری وہ قادیانی تھے، اور وہ آرم فورسز میں آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے ہیڈ بھی یہاں پر رہے، اور اس وقت وہ چناب نگر جو کہ سابقہ ربوہ ہے اس میں انہوں نے ایک دل کا اسپتال بنایا ہوا ہے، اور اس دل کے اسپتال میں جو ہے وہ اس کو چلا رہے ہیں۔
اور جہاں پر ان کے پرانے دوست اور احباب جو کہ مختلف ہائی پروفائل لوگ ہیں وہ جاتے ہیں اور اپنے دل کا علاج بھی وہاں سے جا کر کرواتے ہیں. یہ تو میرے اپنے خاندان میں ہے. اس کے علاوہ میرے اپنے سابقہ ان لاز میں بریگیڈیئر کرنل اور میجر تک کی پوسٹ کے بہت لوگ تھے, کالج اسکول کے پرنسپل تھے. تو جیسے آپ اس نے کے کہا کہ علاوہ ڈپٹی سیکرٹری تھے, جی جوائنٹ سیکرٹری تھے, گیلانی صاحب کے جو جوائنٹ ایڈوائزر تھے وہ بھی تھے, فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا جو بھگوان داس کے بعد جو نمبر 2 صاحب تھے وہ بھی قادیانی تھے. تو یہ نقصانات ہیں کہ جو یہ بدل دیتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں. اور اصل میں بہت ہی اس بات پر زور دیتا ہوں. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ اب شرط رکھی گئی ہے کہ ختم نبوت کا حلف نامہ جو ہے نا یہ لازمی قرار دیا جائے گا ہر سرکاری ملازم کے لیے, کیا اس طرح سے پھر قادیانیوں کو روکا جا سکے گا کہ وہ مسلمان اکثریت کے حق کو نہ کھائیں یا اسے ضائع نہ کریں؟ جی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور بہت فرق پڑے گا. جی بالکل. اس سے یہ ہے کہ یہ پہلے صرف نادرہ مطلب صرف پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی حد تک تھا, اور جب یہ حلف طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. جی ناظرین, آج ہم بات کر رہے تھے ختم نبوت حلف نامے کے حوالے سے کہ ختم نبوت حلف نامے میں جو تبدیلی کا معاملہ اٹھا پچھلے 5 اکتوبر کے اندر, اکتوبر 2017 کے اندر, اس پر ہائی کورٹ نے نہایت شاندار فیصلہ دیا, جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب واقعی خراج تحسین کے مستحق ہیں. لیکن ان میں 2 چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں جس پر مزید عدالت کو کام کرنا چاہیے. ان میں سے ایک تو یہ کہ ختم نبوت کا جو قانون ہے یا اسی طرح توہین رسالت کا جو قانون ہے, اس کے ساتھ آئے روز چھیڑخانیاں کر دی جاتی ہیں. تو ایسا کوئی طریقہ کار وضع کیا جائے, ایسا کوئی قانون وضع کیا جائے, پارلیمنٹ کو کہا جائے, پارلیمنٹ کو مجبور کیا جائے کہ کم از کم اس معاملے پر, ختم نبوت والے قانون پر, توہین رسالت والے قانون پر بات کرنا بھی جرم قرار دیا جائے. جیسے کہ اسرائیل کے اندر قانون ہے کہ ہولوکاسٹ پر بات کرنا وہاں پر جرم ہے اور اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے. اسی طرح پاکستان کے چونکہ یہ حساس معاملہ ہے, اس سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں, اس لیے پاکستان کے اندر بھی ایسا قانون ہونا چاہیے اور اس کے لیے عدالت کو ایکشن لینا چاہیے. اور اسی طرح ایک اور جو اہم مسئلہ ہے وہ مرتد کی سزا کے حوالے سے ہے, اس کا تعین نہیں ہے, تو پارلیمنٹ کو عدالت نے جیسے تجویز دینی چاہیے کہ وہ اس حوالے سے بھی غور و فکر کرے. اور باقی جو اہم پوائنٹ تھے وہ آج آپ نے پروگرام میں سن بھی لیے کہ ہر سرکاری ملازم کے لیے لازمی ہونا چاہیے کہ ختم نبوت کا وہ حلف نامہ جمع کروائے. اور اسی طرح شناختی کارڈ کے حوالے سے نادرہ کو جو کہا گیا اس پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے. اب سوچنے کی بات یہ ہے, اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہو سکے گا, کیا ان تجاویز پر عمل ہو سکے گا, کیا ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو عملی طور پر پاکستان میں نافذ کیا جائے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ اپنا کردار ادا کریں. اگر پاکستان کی عوام اپنا کردار ادا نہیں کرے گی تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ معاملہ ویسے کا ویسا دب جائے گا, فائلوں میں دب جائے گا, پھر یہ اس معاملے پر کوئی بات بھی نہیں کرے گا. اس لیے عوام کو بنیادی طور پر بیدار ہو جانا چاہیے اور عوام کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ ہماری جانوں سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا معاملہ ہے. اس لیے ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس فیصلے کو عملی طور پر نافذ کروانے کے لیے جتنا ہو سکے کوشش کرے. اور اس کا تفصیلی فیصلہ بھی انشاءاللہ آنا ہے تو اس میں مزید چیزیں واضح ہو جائیں گی, اور ختم نبوت کے حلف نامے میں جو تبدیلی ہوئی اس کے ذمہ داروں کا بھی انشاءاللہ امید یہ کی جاتی ہے کہ تعین ہو جانا چاہیے, کیونکہ اگر تعین نہیں ہوگا تو اس دفعہ اگر ان کو چھوٹ مل گئی تو آئندہ پھر ان کو موقع ملتے رہیں گے. ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس فیصلے کو صحیح طرح سے, جو تفصیلی فیصلہ ہے اس میں بھی سب چیزیں واضح ہو جانی چاہیے اور اس کو عملی طور پر نافذ کروانے کے لیے کوششیں ہونی چاہیے. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم نے بات کرنی تھی شام کے اندر جو ظلم و بربریت جاری تھی اس حوالے سے. پاکستان اقوام متحدہ کے اندر ووٹنگ ہوئی تھی, اس ووٹنگ میں پاکستان غیر حاضر رہا تھا. یہ ایک افسوسناک معاملہ ہے. کل کے قومی اسمبلی کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس طرف توجہ بھی دلائی اور انہوں نے کہا بھی کہ پاکستان کیوں غیر حاضر رہا, حالانکہ تقریباً 8 کے قریب
ایسے مسلمان ممالک ہیں جو اقوام متحدہ کے اس کے نمائندے ہیں جو سلامتی کونسل کے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان میں سے 5 نے غالباً ووٹ دیا اور 3 جو ہے نا غیر حاضر رہے، ان میں سے ایک پاکستان بھی تھا. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اور اس کے مقابلے میں ترجمان دفتر خارجہ کی طرف سے کچھ بیان ایسا سامنے آیا کہ جس میں یہ کہا گیا کہ چونکہ اگر وہ شریک ہو جاتے ووٹنگ میں تو اس سے عالمی جو اتحاد ہے اس کو نقصان ہوتا. تو یہ ایک افسوسناک امر ہے جس پر خواجہ آصف صاحب نے وضاحت بھی کی، اور انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ واقعی یہ پاکستان سے جرم ہوا ہے، اور ہم ان جو مجرمین ہیں جو اس کے پیچھے جو لوگ شامل تھے ان کے تعین کے لیے سوموار والے دن وہ اس پر وضاحت پیش کریں گے قومی اسمبلی کے اندر کہ کون لوگ اس میں شامل تھے اور کیوں اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا گیا. اگر شام کی صورتحال کو ہم دیکھیں تو بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کو تو لیڈ کرنا چاہیے تھا، پاکستان کو تو قیادت کرنی چاہیے تھی، پاکستان کو تو اپنا مرکزی رول پلے کرنا چاہیے تھا، لیکن پاکستان نے ایسا نہیں کیا، جس پر امت مسلمہ پاکستان سے سوال کر رہی ہے. شام کے جو مسلمان ہیں، مظلوم مسلمان جو نہتے تھے، جنہیں شہید کر دیا گیا، وہ بھی پاکستان سے سوال کر رہے ہیں کہ آخر تمہارا ایٹم بم کب استعمال ہوگا. پوری دنیا کے اندر ایک ہی واحد ایسا ملک ہے جو نظریہ اسلام کی بنیاد پر بنا، جو نظریہ اخوت کی بنیاد پر بنا. تو آخر وہ اس ملک کے مسلمان 22 کروڑ جو مسلمان بستے ہیں پاکستان کے اندر، وہ کیوں اپنے مظلوم بھائیوں کو شام میں قتل ہوتا دیکھ کر خاموش رہے؟ وہاں کے بچے، خواتین کس قدر اذیت اور کرب سے گزر رہے ہیں، اس کا اندازہ پاکستان کی عوام نے کیوں نہیں لگایا، اور ان کے درد کو کیوں پاکستان کی عوام نے محسوس نہیں کیا؟ تو یہ ایک ایسا المناک رویہ ہے پاکستان کی طرف سے جو سامنے آیا. ابھی تک 7 سال گزر گئے، پاکستان کی قومی اسمبلی میں کوئی ایسا اجلاس نہیں ہوا کہ جس میں عملی طور پر کوئی اجلاس کے اندر یہ ایک ایجنڈا دیا جائے اور اس میں کہا جائے کہ شام کے مسئلے کو حل کروانے کے لیے پاکستان اپنی سفارتی پاور کو استعمال کرے. آج تک ایسا نہیں ہوا. 6.5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، نہ سینٹ میں ایسا ہوا اور نہ ہی قومی اسمبلی میں ہوا. مذمتی قراردادوں سے کیا ہونے والا ہے؟ مذمتی قراردادیں تو ہر جگہ ہو رہی ہیں، مذمت تو ہر بندہ کر رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر عملاً بھی کوئی کردار ادا کرے گا؟ پاکستان اپنے مسائل کے حل کے لیے تو پوری دنیا میں جا سکتا ہے، اقوام متحدہ میں آواز اٹھا سکتا ہے، لیکن جو اپنے مظلوم مسلمان بھائی ہیں، کیا ان کی مدد کے لیے، کیا ان کے تعاون کے لیے پاکستان کا حق نہیں بنتا؟ یقیناً حق بنتا ہے، کیونکہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر بنا، اور وہ نظریہ اسلام ہے. اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آپ مسلمان سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں. جب ایک مسلمان تکلیف محسوس کرتا ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسرے مسلمان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس درد کو محسوس کرے اور اس کے لیے اپنی جتنی کوشش ہو سکتی ہے اس کے مطابق وہ اقدامات کرے. تو پاکستان نے ایسا نہیں کیا، جس کی مذمت پاکستان کے عوام کو کرنی چاہیے، اور پاکستان کے عوام کو وزیر خارجہ اور دفتر خارجہ اور پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس ووٹنگ میں حصہ کیوں نہیں لیا، اور آئندہ بھی حکومت کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ عملی طور پر شام کے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے سرکاری سطح پر ایسے اقدامات کرے کہ جس سے ان پر ڈھائے جانے والے ظلم و جبر کا خاتمہ ہو سکے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.